قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام ناظرین و سامعین، ہم بے انتہا مشکور ہیں اپنے خالق و مالک کے کہ جس نے ہمیں اپنے کلام پاک سے مربوط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے، الابلاغ چینل اس بات کی اس نے جو ہے کوشش کی ہے، بلکہ اس کے لیے وہ کمر بستہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ جیسے حضرات کے خدمت میں قرآن پاک کی مختلف ایام میں مختلف جو ہے حضرات سے تفسیر کو پیش کرے گا. میں سبھی سامعین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کے درس کو اور قرآن پاک کی جو ہے تفسیر کو بغور سنیں اور اس پر جو ہے عمل پیرا ہوں. صرف کوشش نہ کریں بلکہ عمل پیرا ہو جائیں. اللہ رب العزت الابلاغ چینل کے ذمہ دار مولانا ساجد صاحب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک حسین اور زرین یہ سلسلہ شروع کر کے سبھی پر جو ہے احسان کیا ہے. دیکھیے، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جو سورہ نور کی 52ویں نمبر کی آیت ہے، آپ کے سامنے اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں اور گوش گزار کی گئی ہیں. آپ سے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے، اس آیت سے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوئے تھے. اچانک ایک رومی دہقانی شخص آپ کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھنے لگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے طرف متوجہ ہو کر یہ پوچھا، فما ہوا سبب اسلامی کا؟ ارے بھائی، یہ بتائیے تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز سے متاثر ہو کر تم نے جو ہے مذہب اسلام کو قبول کیا اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہو؟ بغور سنیے آپ بھی. وہ رومی اور دہقانی شخص حضرت عمر سے کہنے لگا کہ میں نے توریت پڑھی ہے، میں نے انجیل پڑھی ہے، میں نے زبور کا مطالعہ کیا ہے، میں نے وہ آسمانی قدیم ساری کتابوں کو پڑھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر کیا کی ہے، مختلف زمانوں میں نازل فرمائی ہیں. لیکن ابھی تازہ
میں نے ایک مسلمان قیدی کو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو ہی میں نے اس کی زبان سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کو سنا تو میرے دل و دماغ بالکل صاف ہو گئے، اور اس آیت نے مجھے اسلام کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور خود ہی وہ رومی شخص اور وہ دہقانی شخص جو ہے اس کی تفسیر بھی بیان کرنے لگا، کہنے لگا کہ اطاعت خداوندی سے مراد ہے فرائض کو انجام دینا۔ فرائض وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں، جن کا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر کیا ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو، زکوٰۃ ہے، جس کے پاس جو ہے حج جانے آنے کا جو ہے کیا ہو، پیسہ ہو، اتنا من استطاع الیہ سبیلا، اس پر حج فرض ہے۔ یہ فرائض کو انجام دینا، یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت سے مراد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، نہج نبوت پر چلنا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے پیار ہونا چاہیے اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، جاگنے کی، چلنے کی، بازار میں جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اور اپنے سنت سے جو ہے اپنے دل سے جو ہے اس کو مانا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ارے بھائی، تم کو اگر میری ادا سے محبت ہے، تم میرے جیسا کرتا پہنتے ہو، میرے جیسی ٹوپی پہنتے ہو، میرے جیسا جو ہے چلنے پھرنے کی جو ہے ادائیں اختیار کرتے ہو، تو مجھے محبت نہیں ہوگی؟ ایک معمولی سا انسان جو ہے اپنی ادائیں کوئی اگر اختیار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں، کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال، یہ سب سنتیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا، وہ اللہ کے رسول کا رفیق بنے گا جنت میں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج میرے بھائیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم مسلمان جو ہے سنت بیزار ہو چکے ہیں۔ کسی بھی چیز میں ہم سنت کو ملحوظ نہیں رکھتے اور عمل نہیں کرتے، خصوصاً نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، اور بھی بہت ساری سنتیں جو ہے عملی سنتیں ہیں، کپڑوں کے اعتبار سے کہیے، اور جو ہے وضع قطع کے اعتبار سے کہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کھانے پینے کی سنتیں ہم کو یاد ہوتی ہیں۔ سنت بیزاری کا دور چل رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، پڑھے لکھوں سے بھی پوچھا ہے، مولانا سنت ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ہم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں رسول سے محبت کا، تو محبت کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، دعویٰ وہی صحیح ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ہو۔ ارے میں نے ابھی بات کہی، ہمارے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو محبت جو ہے لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی محبت کے لفظی ہے۔
شیری نے فرحاد کو کہا کہ جاؤ پہاڑ کو کھودو اور اس میں سے دودھ کی نہر بہا دو. او فرحاد جانتا تھا کہ بھئی مجھ سے کوئی جو ہے پہاڑ کھودے گا نہیں اور اس سے کوئی دودھ کی نہر نکلے گا نہیں، لیکن بس محبت، نکل پڑا، کوشش تو کی. یہ ہے اصل. اب یا رسول یا رسول ہم کہتے ہیں، اور جہاں رسول نے جو ہے کیسا حلیہ رکھا تھا اپنا، اللہ کے رسول کی وضع قطع کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں، آپ کا جو ہے آپ کی معاشرتی زندگی کیسی تھی، آپ کی جو ہے گھر کے اندر اور گھر سے باہر کی زندگیاں کیسی تھی، اجتماعی زندگی کیسی تھی، انفرادی زندگی کیسی تھی، یہ سب بھی تو دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا. یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول. تیسری چیز ہے وَيَخْشَ اللَّهَ. اس کی تفسیر اس رومی شخص نے یوں کی کہ خشیت کا تعلق ماضی سے ہے. جو ہماری عمر گزر گئی اور ان زمانے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی کیا کرے، ندامت کے آنسو بہا کر معافی مانگے. اور تقویٰ کا تعلق جو ہے مستقبل سے. اب ہماری جو زندگی باقی ہے، اللہ نے جو کچھ بھی ہماری زندگی مقدر کر رکھی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ زندگی کتنی باقی ہے اور وہ کب جو ہے فنا ختم ہو جائے گی، ہم نہیں جانتے. لہذا ہر گھڑی کو ہم اپنی آخری گھڑی تصور کریں، ہر آن کو ہم اپنی زندگی کا آخری وقت تصور کریں، اور جتنی ہو کوشش کرے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. تو تقویٰ کا تعلق مستقبل کی زندگی سے، اور تقویٰ جو ہے نا جناب پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پوری شریعت کا خلاصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع تعلیمات کا خلاصہ ہے. تقویٰ بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن انتہائی جامع ہے، اپنے اندر پوری شریعت کو سموئے ہوئے ہیں. ایسا جو ہے یہ لفظ ہے. جمیع احکامات الہیہ کا امتثال ہو اور جمیع منہیات الہیہ سے کیا ہو، اجتناب ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تقویٰ کے بہت سارے درجات ہیں. ابتدائی تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے، کفر سے بچے. اس اعتبار سے ہر مومن متقی ہے. اب اس کے بعد تقویٰ کے بہت درجات ہے، درجات بڑھتے جائیں گے اس کو ہمیں جو ہے. اور یہ تقوی کے درجات جو ہے اللہ کے فرامین کو پورا کرنے سے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنتوں پر چلنے سے کیا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اعلان کر دیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی کیا ہوں گے، بامراد ہوں گے، یہی جو ہے کامران ہے اور کامیاب ہے. ان کی ہی نیا جو ہے کیا ہو چکی ہے، پار لگ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب